سامنے سے ہٹ جائیے، سارے امام ایک ساتھ چلے، آپ لوگ سب لوگ سامنے سے ہٹ جائیے، سامنے سے ہٹ جائیے، سب لوگ چین بنا لیجیے، آرام آرام چلو گے تو دوری بنا کے رکھو، بچ بڑھیا تھوڑا تو دوری بنا کے رکھو تو پھر تھیلی کو آگے بڑھاتے رہیے، سبھی لوگ اماموں کے پیچھے چلیے، جو لوگ آپ لوگ آگے جا رہے ہیں آگے آپ لوگ جلوس کے ساتھ چلیے، آپ لوگ جلوس سے الگ ہو جا رہے ہیں، اور سبھی لوگ سامنے سے بھی ہٹتے جائیے، جلوس سے محبت سے چلتے جائیے، سبھی لوگ کوئی لوگ تھیلی کے آگے نہ جائے، جو لوگ سائڈ میں چل رہے ہیں وہ یہ میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے تعلیم کو آگے بڑھایا، تعلیم کے ذریعے سے آپ کی پہچان بن سکتی ہے، چاہے آپ ہندوستان میں ہو، ہندوستان میں آپ کی پہچان اگر فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس موضوع پر بار بار آپ نے گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم اسوہ رسول یعنی سیرت رسول پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، یہی ہمارے پچھڑے پن کی نشانی ہے، یہی ہمارے پچھڑے پن کی نشانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو ادھر توجہ کا طالب ہو دو باتیں سنتے جائیے گا، پیٹ تو ہم اور آپ روز ہی بھر لیتے ہیں، کام کی بات ہے درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ کریں اور اپنے آخرت کو سنواریں، اس لیے کہ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ میلاد کا جلوس ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور بندے کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب معاف بھی کر سکتا ہے، مگر
شرط یہی ہے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے بنا کسی کو تکلیف دیے ہوئے ہم جلوس میں شرکت کریں تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی صحیح اور دنیا بھی صحیح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تحقیق لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا آئیڈیل، دنیا کا بڑا سے بڑا اسٹار جو اپنے آپ کو آئیڈیل اور اسٹار کہلاتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ارشاد فرماتا، مگر حقیقت کو ہمارے نبی کی زندگی میں تبھی تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے میرے ماننے والوں، تمہارے لیے نمونہ حیات کوئی اور نہیں ہے بلکہ نمونہ حیات آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، دونوں عالم کا مالک و مختار، ہم غریبوں کا غمخوار جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، زندگی اگر آپ کو جینا ہے، صحیح طرز پر جینا ہے، یہاں بھی کامیاب ہونا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہونا ہے۔ ابھی گزشتہ تقریریں جو ہوئی کچھ عیسائی سے ہی ملتی جلتی باتیں تھی، میں انہیں باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اگر ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، آج جو ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے یہی ہے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ رکھا ہے۔ آؤ آؤ دامن مصطفیٰ میں آؤ، آؤ اسلام کے گھیرے میں آؤ، آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آؤ طریقہ مصطفیٰ کو اپناؤ۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وقت کا بہت بڑا فلاسفر جو سرزمین یو ایس سے تعلق رکھنے والا ہے، جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ نام ہے اس کا، آج بھی اس کا بیان تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے اس دنیا کی لسٹ بنائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کہ اس دنیا میں سب سے کامیاب شخص کون ہے، اس دنیا میں اب تک سب سے بہتر اور کامیاب شخص کون ہے، تو مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب اپنی تصنیف میں لکھتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہتر جو ہر لحاظ سے کوئی انسان کامیاب ہوا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ وہ مائیکل ایچ ہارٹ کون ہے؟ وہ مائیکل ایچ ہارٹ کون ہے؟ وہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ لکھنا تو یہ چاہیے تھا، اسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، مگر نہیں، اس نے مطالعہ کیا، غور و خوض کیا، اس سے پوچھا گیا کہ ارے بھائی آپ تو عیسائی ہو، عیسیٰ کو سب سے پہلے نمبر پر رکھتے، مگر آپ نے مدینے کے لال کو محمد رسول اللہ کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، مگر سب سے زیادہ کامیاب اور کامران شخص مجھے نظر آیا، انہی کو میں نے سر فہرست رکھ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مدینے کے لال نے وہ زندگی اپنائی، سب کچھ اللہ نے قبضہ و اختیار میں عطا فرما دیا،
اس کے باوجود مدینے کے لال نے فقر و قناعت کی زندگی گزاری. معلوم ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اگر آپ کہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دوں. یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اگر آپ کہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دو, اگر آپ کہیں تو آپ کو عبد یعنی بندہ اور نبی بنا دو. اللہ اللہ, ادھر سے حضرت جبرائیل ہمیں اشارہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ عبد اور بندہ تجویز کریے, آپ نبی اور بندہ تجویز کریے, نبی اور بادشاہ نہ تجویز کریے. یعنی ہمارے نبی نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا. سبحان اللہ. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہے سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کہا اے جبرائیل, میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں بندہ یعنی عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر عجز ہوتی ہے, جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر انکساری ہوتی ہے, جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے وہ قیام و قعود کرتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا کہ آپ عبد اور نبی کو اپناتے ہیں اور مکمل طور پر اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے, ہم اور آپ بھی کھانا کھاتے ہیں, کبھی ٹہل کر کھا لیتے ہیں, کبھی گھوم کر کھا لیتے ہیں, کبھی پھینک کر کھا لیتے ہیں, کبھی اڑا کر کے کھا لیتے ہیں, کبھی لیٹے لیٹے پیپا لیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے نبی کے کھانے پینے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے کس طرح سے کھایا, ہمارے نبی نے کس طرح سے پیا. ہمارے نبی جب کھانا تناول فرماتے تو کیسے زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے, اسٹینڈرڈ ہو کے نہیں, کھڑے ہو کر کے نہیں, چل پھر کر کے نہیں, بلکہ زمین پر فرش خاکی پر بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے. یہی تک محدود نہیں, اللہ نے دونوں جہان کو آپ کے قبضہ و اختیار میں دے دیا تھا. آپ نے اشارہ فرمایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گیا, آپ نے اشارہ فرمایا, سورج واپس پلٹ آیا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ رسول, وہ نبی جن کا عالم یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو عرش اعظم کا مطالعہ کریں, زمین کی طرف نظر اٹھائیں تو تحت الثری کا مطالعہ کریں. قبضہ قدرت میں اللہ نے سب کچھ دے دیا, سارے جہان کی کنجیاں آپ کے دستے قدرت میں دے دیا, مگر اللہ اللہ جب وہ نبی کھانا کھاتا ہے, جب وہ نبی کھانا تناول فرماتے ہیں تو زمین پر بیٹھتے ہیں اور جھک کر کے کھانا کھاتے ہیں. کیا تھوڑا سا جھک کر کے کھانا کھاتے ہیں, یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اے لوگوں, میں بندہ ہوں, بندہ, میں خدا نہیں ہوں, میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں, میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں. اسی لیے جو بندہ ہوتا ہے, جو غلام ہوتا ہے, جو کسی کے ماتحت ہوتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ عاجزی اپنائے, اسے چاہیے کہ وہ انکساری اپنائے, اسے چاہیے کہ وہ جھکنا سیکھے. اسی میں بھلائی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا, چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے. ہمارے نبی کے چلنے کا انداز معلوم کر. ہمارے نبی جب چلتے تھے تو آنکھوں کو نیچے کر کے چلتے تھے, سر کو جھکا کر کے چلتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے نبی میں وہ بات نہیں تھی کہ جس سے تکبر کی
جھلک آتی ہو، جس سے غرور کی جھلک آتی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابیہ ہے حضرت ام سلیمان، ایک صحابیہ، انہوں نے اپنے لخت جگر کو 8 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں اپنے اس بچے کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ سونپنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا کام کر دیا کرے گا، یہ آپ کا کہنا مانا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 8 سال کی عمر میں اس بچے کو حوالے کیا گیا اور 10 سال تک وہ بچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا پیار، یعنی وہ غلام زادہ ہے، وہ غلام ہے، آپ کی خدمت میں دیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی ضرورت درپیش آئے، آپ اسے آرڈر کرنا، آپ اسے حکم فرمانا، یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اللہ اللہ، حضرت انس سے پوچھا گیا کہ انس، یہ تو بتاؤ کہ تم نبی کی خدمت میں 10 سال کا ایک لمبا عرصہ گزارے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم تو نوکر تھے، تم تو ایک غلام تھے، تم تو ایک نوکر اور غلام تھے، وہ تو دونوں جہان کے تاجدار تھے، وہ تو دونوں جہان کے مالک و مختار تھے، تم ایک غلام اور نوکر تھے، یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، ان کا رشتہ کیسا تھا، ذرا یہ تو بتاؤ، تم ذرا یہ بیان کرو کہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ کیسا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا مگر نبی پاک نے کبھی ہمیں اس تک نہیں کہا۔ شرکت کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی جلوس نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جلوس نہیں ہے، یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل رکھنے والا جلوس ہے، لہذا
ہم اور آپ جو شرکت کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اگر کسی چیز کو مقدم رکھیں، پہلے رکھیں تو وہ باادب ہونا ہے۔ ہمارا جلوس میں شرکت کرنا اس انداز سے ہو کہ ہم مؤدب انداز میں رہیں، باادب رہیں، اس لیے کہ کسی ایرے غیرے کے جلوس میں آپ شریک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوس میں ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کو نہ خوش کرنا ہے، نہ ہمیں کسی کو یہاں ناراض کرنا ہے، بس ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کیسے راضی ہوگا؟ کہیں نہ کہیں آپ سب کو، ہم سب کو اس بات کا پتہ ضرور ہے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ لنگر کا جو انتظام ہے چند لمحات کے لیے اگر روک دیں تو بڑا بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگ آرام سے تمام لوگوں کو لنگر دیتے جائیے گا۔ عزیزان ملت، جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 12 ربیع النور کا جلوس ہے، ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ 60-70 لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی اور ہر سال ایسے ہی ذمہ داری دی جاتی ہے، مگر تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ حضرات تو ذمہ داری نبھاتے ہیں مگر جو وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں ہم ان کی گائیڈ پر نہیں، کوئی پیچھے چلتا ہے، کوئی دائیں چلتا ہے، ایک دم جلوس کی جو شکل ہے وہ ایک دم بگڑ جاتی ہے۔ تو گزارش ہے کہ کم سے کم یہاں جو 5-10 منٹ کے لیے ہم اور آپ رکے ہیں، یہاں 5-10 منٹ 2-3 باتیں جو عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو ہی سن لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ آج 12 ربیع النور کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، ورنہ کام تو تمام زندگی ہے اور پوری زندگی کام ہی کام ہے۔ ہمارے کام کو کوئی اگر روک سکتا ہے تو وہ موت ہے۔ ہمارے چلنے پھرنے کو، ہماری مصروفیت کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو، ہم بہت بزی ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، یہ پوری زندگی لگی رہتی ہے، یہ سارے کام پوری زندگی ہے۔ اگر ہماری مصروفیت کو، ہمارے بزی پن کو کوئی اگر روکے گا تو وہ موت ہے۔ جب موت آئے گی نا تو ساری مصروفیت، سارا بزی پن، سارے کام، سارا کچھ کھڑا رہ جائے گا، موت کو نہ چاہتے ہوئے بھی گلے لگانا پڑے گا۔ تو عزیزان اسلامیہ، جب ہمیں اور آپ کو موت کے آغوش میں جانا ہے تو ہمارے پاس اس کی کیا تیاری ہے؟ ہمارے پاس اس کی کیا تیاری ہے؟ تیاری کرنی ضروری ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ 12 ربیع النور کے جلوس کے آج میں ایک شاندار پیغام دیتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کہ ملت کے نوجوانوں، معاشرے کے لوگوں، 12 ربیع النور کے جلوس سے آج یہی پیغام لے کے جاؤ کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر ہم نبی کے راستے سے ہٹ کر، نبی کی سیرت سے ہٹ کر، نبی کی زندگی سے ہٹ کر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ وہ یہاں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ اگر دنیاوی کامیابی ہوتی تو فرعون بڑا کامیاب ہو گیا تھا، شداد بڑا کامیاب ہو گیا تھا، نمرود بڑا کامیاب ہو گیا تھا، ابو جہل بھی کامیاب ہو گیا تھا، مگر نہیں، تاریخ نے ان لوگوں کو فراموش کر دیا۔ اگر تاریخ نے کسی کو زندہ رکھا، ان لوگوں کو زندہ رکھا جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام میں صرف اور صرف غرباء و سلاطین نہیں تھے، بلکہ غرباء و مساکین بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے،
کیا گیا. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں اور دو بات معاف کر رہا ہوں کہ جامع مسجد میں کل رات میٹنگ ہوئی تھی. تمام ائمہ کرام کی شرکت ہو رہی تھی اور ہر محلے سے ذمہ دار حضرات موجود تھے. ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ شہزاد بھائی یعنی ائمہ حضرات اور کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ شہزاد بھائی آپ کی طرف سے کوئی انعام و اکرام ہونا چاہیے. جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا لبیک میں حاضر ہوں. آپ لوگ ہمیں حکم کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. چنانچہ ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک آپ کی طرف سے کوئی انعام ہو جائے اور ایک صاحب نے مشورہ کیا ایک صاحب کا انتظام انعام کی شکل میں یعنی انعام سے نوازا جائے اور سر پر دستار بھی باندھا جائے. تو سب اماموں کے مشورے سے اور لوگوں کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے شہزاد بھائی نے اس پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلوص کو قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرف قبرستان نہیں پڑا ہوا ہے, وہاں پر قبرستان نہیں ہے. قبرستان اس سائڈ میں ہے, آ جائیے ادھر. یہاں پر جنازے کی نماز ہوتی ہے اور جنازے کی نماز قبرستان میں نہیں پڑھائی جا سکتی ہے. ہم لوگ کہاں سے آئے تھے, وہاں سے ادھر آ جائیے. امام صاحب ادھر آ جائیے, مولانا سہیل صاحب ادھر آئیے. ارے آپ تو آ گیا, تھوڑی دیر کی بات ہے, آ جاؤ, آئیے آئیے. حبیبی یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جب لگا اٹھا زمانہ بھول جاتی تھی ترانہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ جاگنی سورج سیاہ